بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد یہ سورت پڑھا کرو۔ یہ سورت قبر کی سختی کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے اور اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی اور اللہ کو راضی کرتی ہے۔ یہ ایک سورت ہے جو قبر کی ہولناکیوں کو روک دیتی ہے، جہنم کی آگ سے بچا لیتی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ جس کے نصیب میں آ جائے اس کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ اگر ماں باپ دنیا سے جا چکے ہوں تو ان کی قبروں میں روشنی اور مغفرت کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر اولاد کسی مصیبت کے دہانے پر ہو تو اس سورت کی برکت سے وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص زندگی میں گناہوں سے تھک چکا ہو تو یہی سورت اس کا سہارا بن جاتی ہے۔ یہ سورت وہ عمل ہے جو موت کے بعد قبر میں انسان کی محافظ بن جاتی ہے۔ جب فرشتے سوال کرتے ہیں تو یہ سورت آسانی پیدا کرتی ہے۔ جب انسان پل صراط پر چلنے لگتا ہے تو یہی سورت اس کے قدموں کو بجلی کی طرح تیز کر دیتی ہے تاکہ وہ لمحوں میں گزر جائے، اور جب جہنم سامنے آتی ہے تو یہی سورت دیوار بن جاتی ہے، یہاں تک کہ جنت کے فرشتے بھی اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ سورت عام نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سچے دل سے رب کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، جو اپنے اعمال کو بخشوانا چاہتے ہیں، اور جو یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو جو ہر سخت مرحلے پر ان کا ساتھ دے۔ وہ سورت کون سی ہے، وہ عمل کون سا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم آپ کے لیے وہ عمل لائے ہیں جو آپ کو آخرت کی ساری مصیبتوں سے بچائے گا، دنیا میں آپ کے رزق دولت میں اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ہر انسان نفسا نفسی کی صدا لگا رہا ہوگا۔ انسان اپنے سگے بھائی کو دیکھے گا مگر پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ ماں جو دنیا میں اپنی اولاد کے لیے راتیں جاگا کرتی تھی اس دن اپنے بچے سے بھاگے گی، اور باپ جو اپنی اولاد کے لیے رزق کما کما کر خود بھوکا رہتا تھا اس دن اپنے بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں پھیر لے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اور باپ سے، اپنی بیوی اور بچوں سے، ہر شخص کو اس دن اپنی ہی فکر ہوگی۔ قیامت کے دن صرف روشنی اور فرشتوں کا دن نہیں، وہ دن ہولناکیوں سے بھرپور دن ہوگا۔ پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے، سورج سروں پر لٹکا ہوگا، زمین تانبے سے پگھل رہی ہوگی، لوگ پسینے میں اس حد تک ڈوبے ہوں گے کہ کچھ کے کانوں تک، کچھ کے ناک تک، کچھ کے سروں تک پسینہ ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق پسینہ آئے گا۔ محترم ناظرین، اس دن کا تصور کرتے ہی دل کانپ جاتا ہے، مگر ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے وہ اعمال بھی ملتے ہیں جو انسان کو اس دن کے عذاب اور قبر کی سختی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ انہی میں ایک عمل وہ بھی ہے جس کا ذکر آج اس ویڈیو میں کیا جا رہا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان کرتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے، ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، جو قیامت کے دن تمہارے لیے روشنی بنے گا، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگا اور تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل ذکر اللہ ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جس کے لیے قرآن میں فرمایا گیا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہی ذکر دنیا میں انسان کے سینے کو نورانی بناتا ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔
اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب مشقت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے کوئی نوکر یا خادم نہیں دیا، بلکہ فرمایا سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ محترم ناظرین، ذکر اذکار صرف زبان کی حرکت نہیں بلکہ دل کی توجہ کا نام ہے۔ جو لوگ دنیا میں صبح و شام کے اذکار کے پابند ہو جاتے ہیں ان کے چہروں پر نور آ جاتا ہے، ان کی زندگی میں سکون اتر آتا ہے، ان کے گھروں میں برکت کا نزول ہونے لگتا ہے۔ یہی ذکر موت کے بعد قبر میں انسان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کی جوتیوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے تو اس وقت اگر وہ مومن ہو تو نماز اس کے سرانے آ جاتی ہے، روزہ دائیں طرف، زکوٰۃ بائیں طرف، دیگر نیک اعمال پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ جب فرشتے سوال کرنے آتے ہیں تو ہر طرف سے یہ اعمال اس کا دفع کرتے ہیں۔ یاد رکھیے محترم ناظرین، جس شخص کے پاس دنیا میں اعمال کی طاقت ہوگی وہ قیامت کے دن پرسکون ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ جنت اور دوزخ کا ذکر سن کر آپ اتنا کیوں روتے ہیں، آپ نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس سے بچ گیا وہ آگے بھی بچ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو قبر اور قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے اذکار تسبیحات کا تحفہ دیا تھا۔ محترم ناظرین، انسان جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ نہ کوئی مال جاتا ہے، نہ جائیداد، نہ عہدہ، نہ شہرت، قبر میں صرف اس کے اعمال ساتھ جاتے ہیں، اور یہی اعمال اس کے لیے روشنی، حفاظت اور نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر اعمال نیک ہوں تو قبر باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اگر اعمال گناہوں سے بھرے ہوں تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے، تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ بس جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوا۔ قبر کی پہلی رات وہ مقام ہے جہاں سے انسان کے دائمی ٹھکانے کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اگر بندہ نیک ہو قبر کشادہ ہو جاتی ہے، روشنی سے بھر جاتی ہے، اس کے ساتھ ایک خوبصورت شکل والا نیک عمل آ کر اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اگر بندہ بدعمال ہو تو قبر تنگ ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، اس کے ساتھ بدترین شکل والا گناہوں کا بوجھ اس کا عذاب بن جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم یہ سورت فجر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں، جس کا ذکر ہم آخر میں کریں گے، تو یہی سورت قبر کے اندر روشنی بن کر ہمارے ساتھ اترتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اگر وہ ذکر الہی کا عادی ہوتا ہے تو قبر کہتی ہے، مرحبا اے پاکیزہ روح، تیرے لیے میری گہرائی خوشبو سے بھری ہو جائے گی، تیرے لیے کشادگی کر دی جائے گی، تیرے لیے نور بچھا دیا جائے گا۔ اگر وہ گناہوں کا عادی ہو تو قبر کہتی ہے، تو میرے لیے ناپاک ہے، میں تیرے لیے تاریکی ہوں گی، تیرے لیے عذاب ہوگا۔ اسی طرح محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں قبر تک ساتھ جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں، 1 باقی رہتی ہے۔ مال، اہل و عیال اور اعمال قبر تک ساتھ جاتے ہیں، اہل و عیال، مال واپس آ جاتے ہیں۔ اعمال وہی ہوتے ہیں جو انسان کے ساتھ قبر میں رہتے ہیں۔ ان اعمال میں سب سے وزنی اور مضبوط عمل ذکر الہی ہے۔
کیونکہ یہ صورت نہ صرف انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، اس کی قبر کو ٹھنڈک اور سکون کا گہوارہ بنا دیتی ہے۔ یہ صورت قبر کی سختی کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی اور اللہ کو راضی کرتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کی سختی سے وہی شخص بچتا ہے جو دنیا میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے۔ اور محترم ناظرین، اس صورت کے اثرات انسان کی اولاد پر بھی پڑتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک ماں باپ کی دعاؤں اور اعمال کے صدقے اولاد کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے ایک دیوار کو بغیر اجرت کے اس لیے درست کیا کیونکہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک تھا۔ اللہ نے ان بچوں کے مال کی حفاظت ایک نیک باپ کے صدقے میں فرمائی۔ یہی برکت اس صورت کے ذریعے بھی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کا ذاکر بن جاتا ہے تو اس کی اولاد کے لیے بھی آسمانوں سے حفاظت نازل ہوتی ہے، ان کو مصیبتوں سے بچایا جاتا ہے، ان کے رزق میں برکت ڈالی جاتی ہے، ان کے دلوں میں سکون اتارا جاتا ہے اور ان کے راستے آسان کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کے درجے جنت میں بلند ہوتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے، یا اللہ یہ کیسے ہوا؟ تو فرمایا جاتا ہے تیری اولاد کے تیرے لیے کہے گے استغفار کی وجہ سے۔ تو جو شخص خود اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، اپنی زبان ذکر سے تر رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کے دلوں میں ہدایت ڈال دیتا ہے اور ان کی زندگیوں کو مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ تسبیح پل صراط پر روشنی اور رفتار کی صورت میں مددگار بن جاتی ہے، کیونکہ وہ دن سخت ترین ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، کیونکہ لوگ بجلی کی رفتار سے گزریں گے، کچھ ہوا کی طرح، کچھ گھوڑے یا اونٹ کی طرح، لیکن جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، خاص طور پر اس صورت کا پابند ہو جاتا ہے جس کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے پل صراط کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور محترم ناظرین، اس صورت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جو شخص اسے فجر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے تو اس کے مصائب دور ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے، وہ رات میں کسی مصیبت پر جاگ جائے یا کسی خوفناک خواب سے بیدار ہو جائے تو جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے۔ یہ صورت آپ کے اندھیروں میں روشنی بن جاتی ہے، بے خوابی اور بے چینی کو ختم کرتی ہے اور دل کو اطمینان دیتی ہے۔ تو اے وہ شخص جو والدین کی بخشش چاہتا ہے، جو اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتا ہے، جو اپنی اولاد کو مصیبتوں سے بچانا چاہتا ہے، جو قیامت کے دن پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنا چاہتا ہے، جو رات کی بے سکونی سے چھٹکارا چاہتا ہے، تو یہ سورت صبح پڑھنے کا معمول بنا لے۔ اس کے معنی کو دل سے سمجھ کر پڑھا کریں اور اس کا انعام تجھے دنیا میں بھی ملے گا اور قبروں اور آخرت میں بھی۔ سننے والے دل سے بات سنو، یہ کوئی معمولی ذکر نہیں جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہ وہ عظیم صورت ہے جو دلوں کو زندہ کرتی ہے، جو قبر کی وحشت میں چراغ بن کر روشن ہوتی ہے، جو قیامت کے دن انسان کی زبان پر ہوگی جب کچھ ساتھ نہ ہوگا۔ یہ وہ ذکر ہے جس کا کرنے والا دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ ناظرین، جو شخص سورت پڑھتا ہے اس کے ساتھ اپنے دل کو بھی اللہ کے ذکر سے جوڑ لیتا ہے۔ اللہ پاک اس کے والدین پر بھی رحم فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے لیے قبر کو پاک بنا دیتے ہیں۔ پل صراط جو ایک بجلی کی چمک جیسا تیز راستہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں کی معاونت میں گزار دیتے ہیں، اور انسان دنیا کی مصیبتوں سے گھبرا جاتا ہے تو اللہ کا ذکر اس کے دل کو قرار دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ لیکن میرے عزیزو، صرف زبان سے ذکر کر لینا کافی نہیں، اگر زندگی میں جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، حسد ہے، والدین کی نافرمانی ہے، تو یہ صورت بھی دل سے خالی رہ جائے گی۔ یہ ذکر اس وقت اثر کرتا ہے جب دل اللہ کے لیے جھکے،
زبان سچ بولیں، آنکھیں حرام سے بچیں، ہاتھ ظلم سے روکیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ معلوم ہوا کہ ذکر سے غافل ہونا اندھی زندگی ہے اور ذکر الہی اختیار کرنا روشنی ہے۔ وہ بندہ جو چاہتا ہے کہ قبر میں روشنی ہو، پل صراط پر آسانی ہو، جنت میں جگہ ہو، تو وہ زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کرے اور عمل کو بھی صاف رکھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عمل ایسا نہیں جو جہنم سے زیادہ نجات دینے والا ہو سوائے اللہ کے ذکر کے۔ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ذکر الہی مومن کے لیے قلعہ ہے جو اس کو شیطان اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ ناظرین، کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی میں بھی سکون ہو، ہمارے بچے بھی نیک ہو، ہماری والدین کی مغفرت ہو، ہماری قبریں باغ بنے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ سب کام چھوڑ کر اللہ کے ذکر کو ایک دل سے اپنائیں، صرف زبان کا نہیں بلکہ دل اور عمل کا بھی ذکر کریں؟ اس کے لیے قرآن کہتا ہے، بس میرے ذکر کو یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جب بندہ اللہ کے ذکر کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس سے یاد کرتا ہے، اور جسے اللہ یاد کرے اس پر مصیبت کا سایہ نہیں رہتا۔ ناظرین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف نماز گزار نہیں تھے بلکہ وہ ہر وقت ذکر میں رہتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کی خدمت ملی کیونکہ ان کا دل ذکر سے بھرپور تھا۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت سمجھیں، قیامت کے آثار ہمارے سامنے آ چکے ہیں، دن بدن دل سخت ہوتے جا رہے ہیں، رزق سے برکت اٹھتی جا رہی ہے، گھروں میں سکون نہیں، قبروں میں روشنی نہیں، دعاؤں میں اثر نہیں، اور ہم پھر بھی غافل ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے والدین کی مغفرت ہو، ان کی قبر جنت کا باغ بن جائے، ان کی زندگی سکون سے بھر جائے اور قیامت کے دن ان کا پل صراط سے گزرنا بجلی کی طرح آسان ہو، اور موت کے بعد جب اندھیری رات ہو، قبر تنہا ہو، کوئی ساتھ نہ ہو، تو صرف اللہ کا ذکر ہمارے ساتھ ہو۔ تو آئیے جانتے ہیں آج کی اس بابرکت سورت کے بارے میں۔ یہ سورت آپ نے فجر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ بس نیت صاف ہو، دل اللہ کی طرف جھکا ہو، توجہ ہو، اللہ پر یقین ہو، تو انشاءاللہ یہ سورت ہماری زندگیوں کو بدل دے گی۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ ہر نیکی کی ابتدا درود پاک سے ہوتی ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، چھوٹا پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ تیسرے کلمے کا ورد کرنا ہے، جو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس عظیم کلمے کے اندر اللہ کی پاکیزگی، شکر گزاری، توحید اور کبریائی جمع ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ پاک ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ کلمات جنت کے خزانے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات میرے لیے دنیا اور مافیہ سے بہتر ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے قبر کے اندھیرے روشنی میں بدل جاتے ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جس سے قیامت کے دن میزان میں وزن بھرا جاتا ہے۔ جو شخص ان کو 100 مرتبہ روز پڑھے، اللہ اس کے والدین کی قبریں روشن فرما دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا وظیفہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ایسا نام 100 مرتبہ پڑھیں جو مغفرت کا سبب بنے۔ اللہ کا صفاتی نام یا غفارو یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ اس کا ورد 100 مرتبہ کریں۔ اس نام کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں۔ اس کے لیے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر ہدایت پر قائم رہے،
اس نام کے پڑھنے سے دل کے گناہ دھلتے ہیں، اللہ کی مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ سچے دل سے یا غفار کہتا ہے، اللہ اس کے بڑے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو شخص رات کو سوتے وقت یا غفار کہتا ہے، اللہ اس کو ایسی نیند عطا فرماتا ہے جو فرشتوں کے حصار میں ہوتی ہے، اور صبح اس کے گناہوں کو دھویا جاتا ہے۔ پھر آپ نے ایک مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اب آخر میں دوبارہ درود ابراہیمی یا وہی درود جو آپ نے وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو یہ توفیق دی، آپ نے اس عظیم صورت کا اہتمام کیا۔ یاد رکھیں، یہ ذکر صرف الفاظ نہیں بلکہ روح کی غذا ہے، روح کو زندہ کرتا ہے، دل کو بیدار کرتا ہے، قبر کو جنت بناتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو اس صورت کی فضیلت نے متاثر کیا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کی مغفرت ہو، آپ کی قبر روشن ہو، آپ قیامت کے دن اور ساتھیوں سے محفوظ رہیں، پل صراط سے بجلی کی طرح گزریں اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کریں، تو اس صورت کو فجر کی نماز کے بعد اپنا معمول بنائیں، خود بھی پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس روحانی خزانے سے فیض یاب ہو سکیں، آپ کو بھی صدقہ جاریہ کا ثواب ملے، کیونکہ علم اور ذکر کو پھیلانا دین کا کام ہے اور اس کا اجر بہت عظیم ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں ان بندوں میں شامل فرما لے جو دن رات میرا ذکر کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان پر عذاب قبر نازل نہ ہونے دے۔ اے اللہ، جس طرح ہم نے ان کی زندگی میں خدمت کی کوشش کی، اسی طرح آپ ان کی بخشش کی التجا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ان کے صدقے ہمیں نیک اور فرمانبردار اولاد بننے کی توفیق دے۔ اے پروردگار، ہمیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما۔ سورج جب سروں پر ہو، جب ماں باپ اپنے بچے کو بھول جائیں، جب ہر انسان نفسا نفسی میں ہو، تو اس دن ہمارا دامن اپنے کرم سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں عذاب قبر سے بچا جو اندھیری تنہا کوٹھری ہے۔ اے رب، ہمیں ایسا ذکر عطا کر جو اس اندھیرے میں چراغ بن جائے۔ اے اللہ، ہمیں پل صراط پر بجلی کی طرح گزار دے، ہمیں جہنم کی لپیٹ سے بچا، ہمیں جنت الفردوس میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے محبوب بندے ہیں۔ اس طریقے سے آخر میں دعا مانگیے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں حصول برکت اور ثواب کے لیے تحریر فرما دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ خیرہ۔ ناظرین، اپنے رزق میں حصول برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔